نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج عشرہ مغفرت رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک اپنی برکتوں کو سمیٹتا ہوا بہت تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب عشرہ مغفرت مقدر میں ہوگا، زندگی وفا کرے گی تو ہم زمین کے اوپر ہوں گے، اور اگر زندگی وفا نہ کرے تو عشرہ مغفرت تو آئے گا، مگر ہو سکتا ہے کہ ہم زمین کے اندر۔ جنہوں نے ان گھڑیوں کی قدر کی وہ بہت کچھ سمیٹ کے لے گئے، اور جو قدر نہ کر سکے بھائی وہ بہت نقصان اور خسارے میں رہے۔ تو اب یہ رخصت ہوتی گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ قریب آ چکا ہے۔ آخری عشرے کے دو اہم اور بڑے کام ہیں آخری عشرے۔ ایک تو لیلۃ القدر کی تلاش ہے، ہر طاق رات میں روایت میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے، شد میزرہ، کمر کس لیتے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے کہ چلو اٹھو، اور راتوں کی قدردانی گھر والوں کو بھی کرواتے، خود بھی کرتے۔ اب یہ جو آخری راتیں آ گئی ہیں بھائی، بہت بڑی دولت ہے، اسے غفلت میں ضائع نہ کیا جائے، قیمتی بنایا جائے۔ اور دوسرا اہم ترین عمل وہ عشرہ اخیرہ کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہوتی ہے۔ بلا عذر سنت مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ہے عشرہ اخیرہ کی، مگر علی الکفایہ ہے، کہ اگر محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک بھی محلے میں مسجد میں کوئی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو جتنے اہل محلہ ہیں سب کے سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، سب کے سب، کیونکہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے بلا عذر شرعی۔ تو اگر اہل محلہ میں سے کوئی بھی نہ بیٹھے تو سب اہل محلہ
سنت موقدہ کے چھوڑنے کے مجرم بنیں گے۔ اس لیے ہر مسجد میں کوشش کی جائے کہ اعتکاف کی ترتیب بنے اور اعتکاف کرنے والے بڑی عمر کے لوگ، بچے نہ ہوں، بے ریش نہ ہوں، پختہ عمر کے لوگ ہوں، سنجیدہ لوگ ہوں، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی فکر کرنے والے ہوں۔ اس کا ذرا اہتمام ہو اور ہر مسجد میں کوشش کی جائے کہ معتکف ضرور ہو، کوئی مسجد بغیر معتکف کے نہ ہو۔ تو یہ دو بڑے عمل ہیں عشرہ اخیرہ کے، ایک اعتکاف اور ایک راتوں کی قدردانی۔ اور خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اپنے گھر کے اندر، کمرے کا کوئی ایک خاص حصہ متعین کر لیا جائے اور وہاں خواتین اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، ضرورت طبعی کے لیے وہاں سے نکل سکتی ہیں، باقی وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے گھریلو کام بھی کر سکتی ہیں، آٹا گوندنا، پیاز کاٹنا، سبزی کاٹنا، وہیں بیٹھے بیٹھے سارے کام کر سکتی ہیں، کپڑے استری کرنا، سارے کام خواتین اعتکاف کی حالت میں اپنے معتکف میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہر گھر میں بھی یہ رواج ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک خاتون ضرور اعتکاف میں بیٹھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گھروں میں برسنے لگیں۔ اس کا بھی اہتمام۔ یہ جو تلاوت کی گئی سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آخری آیتیں ہیں، سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفات کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس پر گرتے نہیں ہیں اندھے اور بہرے ہو کر، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو سمجھے ہوئے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں حدیث سنا رہا ہے، کون ہمیں آیت قرآن سنا رہا ہے، اور جو مطلب یہ ہمیں بیان کر رہا ہے کیا یہی مطلب سلف صالحین نے لیا ہے، صحابہ کرام نے لیا ہے، تابعین کرام نے لیا ہے، یا یہ کوئی نئی چیز ہے۔ آج کل ایک وبا چلی ہے کہ میڈیا پر کوئی بھی اسکالر آ جائے اور نئی بات چھیڑ دے، قرآن اور حدیث سنا کر، تاریخ کے حوالے دے کر نئے نئے شوشے چھوڑے، تو ہمارے نوجوان کہتے ہیں یار یہ بات اچھی ہے، کبھی مولویوں نے بتائی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو قرآن سنا کر اس کی تشریح کر رہا ہے، حدیث سنا کر اس کی تشریح کر رہا ہے، یہ تشریح کرنے والا اس نے یہ تشریح کس سے سیکھی؟ بھائی، ایک بیٹی کا رشتہ آتا ہے، ایک بہن کا رشتہ آتا ہے، تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کس خاندان کا ہے لڑکا، اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، پیچھے سے یہ اس کا تعلق کہاں سے جڑتا ہے۔ ایک بیٹی دینے کے لیے، ایک بہن دینے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے، جس کا کوئی نسب معلوم نہ ہو، جس کا کوئی خاندان قبیلہ نہ ہو، تو ہم نہیں دیتے بیٹے، نہیں بھائی اس کا کچھ پتہ ہی، ٹھیک ہے آدمی اچھا ہے، مگر نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی جان، نہ پہچان، کیسے دے دے بیٹی؟ اور جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو اپنا ایمان جو اصل مایہ تھا وہ ہر ایرے غیرے کے حوالے کر دیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بڑی شاندار باتیں بتاتا ہے، بڑی تحقیقی باتیں بتاتا ہے، تاریخ کے حوالے دیتا ہے، تاریخ کے ذریعے قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ باتیں تو کبھی مولویوں نے بتائی نہیں۔ بھائی، قرآن اور حدیث حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، پھر انہوں نے تابعین کو سکھایا، انہوں نے تبع تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا 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 آج علماء امت تک پہنچا۔ تو جو علماء امت ہیں جنہوں نے دین معتبر ذرائع سے حاصل کیا، ان کی بات معتبر ہوگی، اور ہر اسکالر سے پوچھے گی کہاں سے، یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، کہاں سے کر کے آیا ہے، یہ جو ہے برلن کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، کس میں، اسلامک اسٹڈیز میں، بھائی یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بھائی اس کی تحقیق بڑی شاندار ہے، تو بھائی یہ تو قرآن اور حدیث غیروں سے سیکھ کے آیا ہے، یہ جو تشریح کرے گا یہ ضرور گڑبڑ ہوگی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، کہ جو ان کو جو سنا دے بس اس کے پیچھے چل پڑیں، جو جیسی ڈگڈگی بجائے بس اس کے پیچھے چلیں، نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جو یہ ہمیں قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں، اس کا یہی مطلب سلف صالحین نے لیا ہے یا نہیں لیا، اور جو یہ کس سے سمجھا ہے قرآن اور کس سے سمجھا ہے حدیث، پیچھے اس کا نسب کیا ہے۔ اگر اس کا نسب معتبر ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے، اس کا نسب معتبر نہیں ہے اور اس کی بات سلف صالحین سے میل نہیں کھاتی، بھائی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی مدلل کیوں نہ ہو، کتنے ہی تاریخی حوالوں سے کیوں نہ ہو، وہ بیکار ہے۔ آج بہت بڑا فتنہ یہ ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس اور مبارک ہستیوں کی شان میں تاریخی حوالے پیش کر کے گستاخیاں کی جا رہی، جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، جو اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ان پاکیزہ اور مبارک ہستیوں کی شان میں گستاخی کی جاتی اور حوالے تاریخ کے دیے جاتے ہیں، بیچ میں حدیثیں سنا دی جاتی ہیں، سننے والے کا ذہن یہ بنتا ہے کہ بات بڑی شاندار کر رہا ہے، بڑی مدلل کرتا ہے، یہ بات تو ہمیں کسی نے سنائی نہیں، مولویوں نے آج تک ساری باتیں چھپائیں، گویا صحابہ سے بھی اعتماد ہٹا، علماء امت سے بھی اعتماد ہٹا، اب ایمان کا کیا ہوگا، لہٰذا پھر عمل سے دور، اور پھر باتوں میں باتیں، اور پھر آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتے، بھٹک جاتے۔ تو اس وقت باطل کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے گرتے نہیں ہیں اندھے بہرے ہو کر کہ بھئی جو چنا دیا سن لیا، جو ڈگڈگی بجائی بھئی اس پر چل پڑے، نہیں، دیکھتے ہیں کہ سنانے والا ہمیں سنا کیا رہا ہے اور اس کا پیچھے تعلق کن سے ہے، معتبر ذرائع سے ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، صحیح بات ہے تو قبول کی جائے گی، ورنہ رد کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ نہیں گرتے اس پر اندھے اور بہرے ہو کہ بھئی بس جو سنا دیا سن لیا، چل پڑے، اس کی بات مان لی، نہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں صحیح بات پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اندھے بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بات سن کر عمل نہیں کرتے، عمل کی بات پر فوراً عمل کرتے، سنی انسنی نہیں کرتے۔ بھائی ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا پانی لاؤ، بیٹا کہتا ہے ہاں لاتا ہوں، لاتا نہیں ہے، پھر ابا کہتا ہے بیٹا پانی لاؤ، کہتا ہے ابا لا رہا ہوں، تیسری دفعہ ابا کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے سنتا نہیں ہے، بہرا ہے، حالانکہ ابا سن رہا ہے کہ وہ جواب بھی دے رہا ہے کہ ابا لا رہا ہوں، پھر بھی ابا اسے کہتا ہے بیٹا بہرا ہے کیا، سنتا کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ اس نے سننے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، کہ ابا کہتا ہے پانی لا تو اس کے چاہیے تھا فوراً پانی لاتا، تو وہ اس جملے پر عمل کرتا، اس نے عمل نہیں کیا، تو گویا سننے کے باوجود وہ ایسا ہے جیسے انسنا، جیسے سنا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں اور اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے تو وہ سنی انسنی نہیں کرتے بلکہ عمل کرتے۔ اگلی صفت والذین یقولون ربنا،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ نہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں بلکہ اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ان کے دل کا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی صحیح رخ پہ چلیں، ہماری بیوی بچے بھی صحیح رخ پہ چلیں۔ تو ان کی دعا بیان کی جا رہی ہے، والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہب لنا، عطا فرما دیجئے ہم کو، من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا دیجئے، رہنما بنا دیجئے، امام بنا دیجئے۔ اب بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہو، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہو؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ شریعت کی پابند ہیں تو جو بیوی شریعت کی پابند ہوگی وہ شوہر کے بھی حق ادا کرے گی، اللہ کے بھی حق ادا کرے گی۔ جو اولاد شریعت کی پابند ہوگی وہ ماں باپ کے بھی حق ادا کرے گی اور شریعت کے بھی حق ادا کرے گی۔ تو ایسی اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ایسی بیوی کو دیکھ کر شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو اب یہ اولاد دیندار بن جائے، بیوی دیندار بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود دیندار بنے، خود ان کے سامنے نمونہ بنے۔ جب بیوی شوہر کے اخلاق کو دیکھے گی، کردار کو دیکھے گی، اولاد باپ کے کردار کو دیکھیں گے تو ان کے لاشعور میں بھی نیکی کے جذبے آئیں گے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے نا دیندار بن جائے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، اس کو اعتکاف میں بٹھا لو میرے بیٹے کو، تاکہ یہ صحیح ماحول میں رہے۔ پھر تم صحیح ماحول میں بیٹھی ہو، تم اعتکاف میں بیٹھی ہو، تو میرے کو تو دھندے ہیں بہت سارے، یہ فارغ ہے، ایسے بٹھا دو۔ تو بھائی ایسے تھوڑی دیندار بنے گا بچہ۔ یعنی خود کو دیندار بننے کی فکر نہیں ہے، خود کو اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کو بٹھا دو، بھائی اس کو بٹھا دو، اور پھر اصرار کہ بھائی یہ 15 سال کا ہے، بھائی اس کو بٹھاؤ، چاہے اس کی داڑھی مونچھ ہے نہیں ہے، بٹھاؤ۔ ایسے تھوڑی دیندار بنتے، خود اس کو نمونہ بناؤ، خود اپنا پیکر دکھاؤ، تو وہ بچہ اپنے باپ کا پیکر دیکھے گا کہ میرا ابا ایسا مخلص، میرا ابا ایسا نماز کا پابند، ایسی صفی اولا کا پابند، تو ان کے لاشعور میں بیٹھے گا کہ ہاں بھائی ہمیں بھی پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، ہمارے ابا کوئی نماز نہیں چھوڑتے۔ اب ابا جھوٹ بول رہے ہیں فون پہ، بیٹا سن رہا ہے، اور بیٹا پھر ابا نصیحت، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا سیکھے گا بیٹا؟ یعنی بیٹے کو سمجھا رہا ہے ابا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، اور فون آتا ہے تو بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اور بیٹا سن رہا ہے، ابا کے قول و عمل کے فرق کو دیکھ رہا ہے، تو کیا سیکھے گا؟ تو اللہ کے نیک بندے وہ فکر کرتے ہیں کہ اولاد بھی دیندار بنے، بیوی بھی دیندار بنے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی بیوی دیندار بن جائے، تو پہلے خود دیندار بن جائے، خود اس کے سارے حق ادا کر کے دکھائے۔ جب خود پورے حقوق ادا کرے گا تو پھر خود بخود سامنے سے بھی رزلٹ آئے گا۔ اب ہم اپنے پورے حقوق ادا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کیا کرتے تھے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ بکری کا دودھ خود نکال لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے، جوتے ٹوٹ جاتے تو خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سی لیتے تھے۔ اب ہم کبھی استری کریں گے کپڑے پہ، کبھی کپڑے دھوئیں گے، یہ سارے کام تو بیوی کرے گی۔ تو ہم خود تو پیکر اخلاق بنتے نہیں ہیں، اور یہ چاہیں کہ بیوی جو ہے وہ پوری شریعت کی پابند ہو اور ہمارے حقوق ادا کرے، مشکل۔ تو بہرحال پہلے خود نمونہ بننا ہے۔ تو جب آدمی خود پورے حقوق ادا کرے گا تو پھر سامنے سے بھی حقوق کی ادائیگی کی فکر اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں بھی ڈالے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو یہ معاشرہ، ایک مبارک معاشرہ جو بنا تھا، اس میں ہر ایک کا جذبہ دوسرے کے حق کی ادائیگی کا تھا،
حق لینے کا نہیں تھا، دینے کا تھا. تو دیکھ لیجیے کیسا پیارا معاشرہ بنا تھا، ہر ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا. اور آج ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، ہر ایک حقوق لینے کے پیچھے ہے، اپنے حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے. اس کے لیے کہتا ہے یار میں تو مجبور ہوں، بس اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے لیے یہ ہے تو بھائی دوسرے کو بھی اللہ معاف کر دے، دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کر لو، مگر اس سے تو ہم پورا حق لینے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ خوبی، یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو اس دعا کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو اور اس کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے. مگر بات یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. اب ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، شادی کرتا نہیں، تو کہاں سے اولاد ہوگی؟ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے کہے یا اللہ مجھے اولاد دیجئے، مجھے اولاد دیجئے، اور شادی نہ کرے تو اولاد نہیں ہوگی. ساری زندگی یہ دعا مانگتا رہے، خود نیک نہ بنے، بھائی کام بنے گا نہیں. لوگ سمجھتے وہ وظیفہ پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں، اولاد بھی بس فرما بردار بن جائے، بیوی بھی فرما بردار بن جائے، میں کچھ بھی نہیں کروں، مجھے سب بس حلوہ مل جائے. بھائی مشکل. تو اس لیے پہلے تو خود بننا پڑے گا. تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت آئی کہ وہ خود بھی نیک ہوتے ہیں اور اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اتنی فکر کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ ہمیں متقین کا پیشوا بنا دیجئے، رہنما بنا دیجئے، امام بنا دیجئے. کیا مطلب؟ کہ ہمارا گھرانہ ایسا بن جائے تقوی والا، انابت والا، شریعت کا پابند، اتباع سنت میں ڈھلا ہوا، کہ اس ہمارے خاندان کو دیکھ کر، ہمارے گھرانے کو دیکھ کر لوگ متقی بن، لوگ دیندار بن. ایسا ہمارا گھر بنا دیجیے. بھائی یہ دعائیں مانگنے کی بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ اہم ترین صفت بیان ہو رہی ہے. تو یہ 13 صفات ہمارے سامنے آئیں کہ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے جو عبدیت اختیار کرتے ہیں. پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، عاجزی اختیار کرتے ہیں. دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تیسری صفت کہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، سلامتی کی بات کرتے ہیں. چوتھی صفت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات کے وقت تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. پانچویں صفت وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے، جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں. چھٹی صفت جب خرچ کرتے ہیں مال تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے، درمیانی چال چلتے ہیں. ساتویں صفت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. آٹھویں صفت قتل ناحق نہیں کرتے. نویں صفت زنا نہیں کرتے. 10ویں صفت جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی مجلسوں میں نہیں جاتے. 11ویں صفت بے فائدہ بے مقصد کاموں سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. اور 12ویں صفت ہر ایرے غیرے کی بات سن کر، قرآن حدیث سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کی بات پر عمل کرتے ہیں، سنی انسنی نہیں کرتے. اور 13ویں صفت یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کی دین کی فکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جائیں. اس کے لیے تدابیر بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ 13 صفات ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، جن کے اندر یہ صفات آ جائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیں گے. اگلی آیت میں ان کا انعام بیان کیا جا رہا ہے، ان کا بدلہ بیان کیا جا رہا ہے. اولئک یجزون الغرفہ، یہی لوگ ہیں ان صفات کے حاملین کہ انہیں بدلے میں بالا خانے دیے جائیں گے، جنت کے بالا خانے. بما صبروا، جو یہ صبر کرتے تھے، دین پر جمے رہتے تھے. دنیا کچھ بھی کہتی تھی کہ دنیا سے متاثر نہیں ہوتے تھے، دنیا کے پیروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے تھے، دین پر جمے رہتے تھے.
شریعت پر جمے رہتے تھے، اتباع سنت پر مضبوطی سے جمے رہتے تھے، تو انہیں بالا خانے ملیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرشتے انہیں مبارکباد پیش کریں گے اور فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا مستقر ہے اور کیا ہی اچھا رہنے کی جگہ ہے، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی اچھے رہنے کی جگہ ہے۔ بھائی یہ اس کی تیاری آج کرنی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دے دیا ہے، آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، اس لیے پوری توجہ، پورا دھیان آخرت کی تیاری کی طرف ہو۔ دنیا تو کمانے کے لیے زندگی ہے، کماتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، یہ لمحات چلے گئے تو بھائی پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، اس لیے کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ راتوں کی بھی قدردانی کی جائے، اسے قیمتی بنایا جائے، دن کو بھی قیمتی بنایا جائے، کوئی لمحہ غفلت کی نظر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے اعمال کی پابندی، یہ تیسرا جمعہ ہے، پھر ایک جمعۃ الوداع رہ جائے گا، تو جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، کم از کم 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام، اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک استغفار کا اہتمام، اور عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ درود شریف کا اہتمام، اور عصر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر دعائیں، ذکر، تلاوت کا اہتمام۔ جمعے کے دن یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور جمعے کے لیے پہلے اول وقت میں مسجد میں آنا، پہلی صف کو حاصل کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ رمضان میں جس نیک کام کی آدمی عادت ڈال لیتا ہے تو پھر سارا سال اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور بہت تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ عشرہ رحمت تو بہت پیچھے چلا گیا، عشرہ مغفرت بھی آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، عشرہ قم من النار آنے کو ہے۔ یا اللہ بقایا لمحات کی پوری قدردانی نصیب فرما دیجیے، اور گزرے لمحات میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے یا اللہ یہ محض آپ کی توفیق، آپ کی عنایت سے ہوئے، آپ کے فضل و کرم سے ہوئے، اے اللہ اپنے دربار عالی میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبولیت کے لائق تو نہیں ہیں، آپ کے دربار کے قابل نہیں ہیں، مگر آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، کریم ہیں، اپنے فضل سے ہماری ایک کھوٹی پونجی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ہمارا یہ کھوٹا سودا ہے اللہ آپ قبول فرما لیجیے، اور اس پر پوری پوری اجرت دے دیجیے، پورا پورا بدلہ دے دیجیے، اپنے فضل سے اے اللہ مزید بھی دے دیجیے، محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ بقایا دین اس طرح گزروا دیجیے جس طرح آپ کے پیارے بندے گزارتے ہیں، جس طرح آپ کے نیک بندے گزارتے ہیں، ایسی طرح گزروا دیجیے جیسے آپ کے محبوب و مقبول بندے وہ لمحات گزارتے تھے۔ اللہ کیسے آپ کے بندے رمضان گزارتے تھے کہ زمین اور آسمان بھی ان پر رشک کرتے تھے۔ اللہ آج وہ بندے قبروں میں ہیں، آپ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، اور انہی کے وسیلے سے ہمیں بھی اس اعمال کی توفیق دے دیجیے جن کے ذریعے وہ آپ کا قرب حاصل کر گئے، آپ کو راضی کر کے چلے گئے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رضا کے جذبے دے دیجیے، آپ کو راضی کرنے کے جذبے ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دیجیے۔ اے اللہ آپ ایسے راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے، پھر کبھی بھی ناراض نہ ہوں۔ اللہ آپ کی رضا ہمارا مطلوب بنا دیجیے، ہمارا مقصود بنا دیجیے، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے دل کی گہرائی میں یا اللہ اتار دیجیے۔ اے اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اے اللہ جب آپ راضی ہو جائیں تو پھر اپنے پاس بلا لیں، اپنی رضا والے کاموں میں اللہ موت تک لگائے رکھیں، اللہ موت تک آپ کی رضا والے کاموں میں لگائے رکھیں۔
مقاصد نفس و شیطان سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آج بہت فتنے پھیل چکے ہیں، باطل نے ہر طرف اپنے جال ڈال دیے ہیں۔ اے اللہ آپ ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ میڈیا کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نیٹ اور اے اللہ موبائل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی دور تک حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ ایمان کی پونجی آپ نے انہیں بن مانگے دی ہے، اے اللہ اسے سلامت رکھیے، ہماری نسلوں میں بھی ایمان کی دولت یا اللہ سلامت رکھیے۔ باطل کی ہر اسکیم کو ناکام بنا دیجیے، ان کی ارادوں کو اے اللہ ملیح میٹ فرما دیجیے، کہ ہر اسکیم کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ناکام بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ ان کے مقابلے میں آ جائے، ہم ضعیفوں کی، ہم کمزوروں کی اے اللہ آپ مدد فرما دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ باطل پوری طاقت کے ساتھ آپ کے محبوب کی امت پر حملہ آور ہے، آپ کے محبوب کی امت ہی اللہ اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے۔ آپ کے لاڈلے کی اس لاڈلی امت پر نگاہ شفقت ڈال دیجیے، نگاہ رحمت ڈال دیجیے، فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں باطل کے چنگل سے محفوظ فرما دیجیے، ان کی چالوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کا مکر انہی پر الٹ دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں ہم مسلمانوں کو لے لیجیے، اے اللہ اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجیے، ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے۔ نعم المولا و نعم النصیر آپ کی ذات ہے یا اللہ۔ مسلمانوں کے حال زار پر نگاہ شفقت فرما دیجیے، مسلمانوں کو قوت دے دیجیے، اجتماعیت دے دیجیے، مسلمانوں کو اے اللہ متحد فرما دیجیے، اور اے اللہ اجتماعیت دے دیجیے، اور اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے غلبہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر اور اہل کفر کو مغلوب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے حالات کو بدل دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کا ذوق شوق نصیب فرما دیجیے۔ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ قرآن پڑھنے کی سننے کی ہمیں سعادت دے دیجیے۔ اے اللہ آپ کے سامنے سر جھکا کر آپ کی تسبیح اور تحمید کی ہمیں توفیق دے دیجیے۔ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے مناجات کی لذت ہمیں دے دیجیے۔ اے اللہ آپ سے لینے کا ہمیں مزہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے خزانے سے لینے والا بنا دیجیے، اے اللہ آپ کے خزانے سے لینے والا بنا دیجیے۔ یا کریم صفات قبولیت سے نواز دیجیے، اے اللہ صفات قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اکابر، ہمارے مشاہیر، ہمارے اساتذہ اے اللہ جو حیات ہیں ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھیے۔ اللہ ان کے شفقت بھرے سائے امت پر سلامت رکھیے۔ اے اللہ جو امت کے لیے رونے والے ہیں، جو امت کے لیے تڑپنے والے ہیں، اے اللہ جو آپ کو منانے والے ہیں، ان کا سایہ امت پر سلامت رکھیے۔ اللہ ان کا سایہ تا دیر صحت اور سلامتی کے ساتھ امت پر قائم اور دائم رکھیے۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجیے، اے اللہ ان کو دامن رحمت میں لے لیجیے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، ان کی قبر کو باغ جنت بنا دیجیے، اے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، اس کی تیاری کی آج ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان اعمال میں لگا لیجیے جن سے قبر باغ جنت بنتی ہے، اور ان اعمال سے بچا لیجیے جن سے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ آپ ہی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، سب کی مشکلات کو اے اللہ آسان فرما دیجیے، سب کو اے اللہ وسعتوں والا برکتوں والا حلال طیب رزق عطا فرما دیجیے، بلا مشقت عطا فرما دیجیے۔
اے اللہ بلا مشقت ہمیں رزق وسیع عطا فرمائے اور صحیح راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ حلال طیب رزق فراوانی کے ساتھ دیجیے اور صحیح مصرف میں خرچ کی توفیق دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے دکھ درد، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے، سب کے نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ جو ہم نے 20 دن پڑھا سنا، اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ جو عمل کی باتیں ہیں اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہمارے یہ سننا سنانا بیٹھنا سب اپنے قرب کا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ سے دوری کا، آپ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بنائیے۔ اے اللہ عجب کا، کبر کا، حب جاہ کا، حب مال کا، حب دنیا کا ذریعہ نہ بنائیے۔ عاجزی کا، انکساری کا، تواضع کا، للہیت کا، فنائیت کا، مٹائیت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ عباد الرحمن کی صفات ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ عباد الرحمن کی صفات اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دور تک شامل فرما دیجیے، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھتیجے بھتیجیوں کو، بھانجے بھانجیوں کو، دوست احباب کو، اہل محبت کو، خدمت کرنے والوں کو، سب کو عباد الرحمن میں شامل فرما دیجیے، سب کے لیے عباد الرحمن میں شامل ہونے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کے لیے عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ جتنے حفاظ کرام جن کے قرآن تراویح میں پورے ہو گئے، اور اے اللہ جن کے چل رہے ہیں، سب کے سننے کو، سنانے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے سینوں میں ہمیشہ قرآن کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کی انہیں برکتوں سے نواز دیجئے، قرآن کی برکتوں سے ان کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ کبھی یہ دولت ان سے نہ چھینیے، آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے انہیں دی ہے، ان کے سینوں میں سدا قرآن کو محفوظ فرما دیجئے، بلکہ اس نعمت کو اور بڑھائیے، رسوخ عطا فرمائیے، قرآن ان کے سینوں کی بہار بنا دیجئے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے ان کو اے اللہ آباد اور شاداب رکھیے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت سے انہیں کبھی محروم نہ فرمائیے، ہمارے گھروں میں اے اللہ تلاوت کا رواج عطا فرما دیجیے، تلاوت سے ہمارے گھروں کو، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجیے، نمازوں سے ہمارے گھروں کو، مسجدوں کو آباد فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں شامل فرما دیجیے، نازل فرما دیجیے، اور اے اللہ جنات، شیاطین، جادو ٹونے کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، لڑائی جھگڑے فساد بگاڑ ان سے پوری حفاظت فرما دیجیے، نفرتوں سے بچا لیجیے، محبتیں عطا فرما دیجیے، توڑ سے بچا لیجیے، جوڑ عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور وسیلے سے قبول فرما لیجیے، ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجیے۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتہ۔